صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا صاحب الجمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حسن و جمال کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔
سیدہ حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ سب سے پہلی بار جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنگوڑے میں سو رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے جگانا مناسب نہ سمجھا، البتہ ان کے قریب گئی اور پیار سے ان کے سینہ اطہر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اتنے میں آپ بیدار ہو گئے اور مسکرا کر ہنس پڑے اور آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا اور آسمان کی وسعتوں میں سما گیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بشری لباس میں چھپا ہوا نہ ہوتا تو چہرہ اقدس کی طرف دیکھنا ناممکن ہو جاتا۔ ناظرین کرام، آج ہم جس شخصیت، ہماری جو ممدوح شخصیت ہے آج کی، ان کا ذکر کرنے کے لیے، ان کی عظمت رفعت بیان کرنے سے پہلے جو ہی ان کا نام ذہن میں آتا ہے تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، اور اس کے فوراً بعد پھر آ جاتا ہے کہ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول۔ وہ دانش، وہ بینش اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، ان کو زمین کا فلسفہ بھی اللہ نے عطا کیا تھا اور آسمان کی دانش بھی بے بہا عطا کی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو منتخب کر لیتا ہے پر ان پر فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو انہیں کوئی بات ایسی کہنے نہیں دیتے جو عند اللہ مقبول نہ ہو، وہ ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کی بھی درستی، ان کے خیالات اور فکر کی بھی درستی فرما دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، خطابت، حکمت، دانائی، دانش برہانی، شاعر، ادیب، خطیب، ایسا لاجواب خطیب کہ اپنے استاد کے سامنے جا کے کہتے ہیں کہ میرے ہم سبق جو ہیں ان میں سے بہت لوگ میری اس خطابت اور میری صلاحیتوں سے بہت زیادہ حسد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا واپس جاؤ، وہ تو اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں، حاسدین جو ہوتے ہیں، تم اپنی آخرت کیوں خراب کرتے ہو، یہ سوچ کر چھوڑ دو، حاسد جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ان کو رہنے دو۔ ناظرین کرام، ایسی عظیم شخصیت، ایسی عظیم ہستی، اور یہ ہستیاں تاریخ اسلام جو لوگ جانتے ہیں، جب میں آج رات کو یہ مطالعہ کر رہا تھا، سچی بات یہ ہے نصف شب سے لے کر اب تک آ کے میں اپنا دکھ جو ہے اس کا اظہار ڈاکٹر نظامی سے کر رہا تھا۔ 1200 برس پوری دنیا میں علم و حکمت کے جو چشمے تھے وہ ہماری جانب سے جاری ہوتے تھے۔ ہم نے دنیا پہ علمی بھی حکومت کی ہے، ویسے بھی ہم نے حکومت کی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، صدر نکسن جو تھے امریکہ کے صدر، ان کی کتاب سیز دی مومنٹ پڑھ کے دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ 750 برس تو مسلمانوں سے علم و حکمت کے جو چشمے تھے انہی سے ہم سیراب ہوتے رہے، جب ہماری باری آئی تو ہم بہت کنجوس ہو گئے اور ہم نے یہ سارے جو تھے سوتے روک لیے۔ ایک وہ زمانہ تھا ہم فارابی پیدا کرتے تھے، ہم غزالی پیدا کرتے تھے، عبدالقادر جیلانی پیدا کرتے تھے، سعدی تھے، رومی تھے، ہمارے ہاں ابن حیان تھے، ہم نے کیسے کیسے ابن فارابی تھے، جابر بن حیان ہم نے پیدا کیے، کیسے کیسے سائنسدان تھے، کیسے کیسے لوگ تھے، وہ سب ہم نے پیدا کیے۔ وہ کہاں چلے گئے؟ 200 برس جو ہم نے غلامی کی زندگی گزاری، اس کے اثرات آج تک، دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس ذہنی غلامی سے بھی آزاد کرے۔ وہ انہوں نے ہمارا نظام تعلیم جو برباد کر دیا، اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا، انہوں نے بھی بھگتا اور ہم تو آج تک بھگت رہے ہیں۔ میرے دل سے آج دعا نکلی تھی، یا اللہ مسلمان ملکوں کو آزاد کر دے۔ تو ناظرین کرام، نکلسن یاد آتے ہیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں گئے لیکچر دینے کے لیے، علامہ اقبال کے بھی استادوں میں سے تھے۔ جا کے کہا اہل یورپ، انسانیت کی تباہی ہو چکی، 4 کروڑ انسان لقمہ اجل بن گئے اس جنگ میں، اب اگر انسانیت کو بچانا ہے تو اپنی درس گاہوں، اپنی یونیورسٹیوں کے دروازے رومی اور سعدی پہ کھولو۔ ناظرین کرام، آج ہم اسی
حضرت مصلح الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمتیں بیان کرنے کے لیے، ان کا علمی مقام اور وہ جو انہوں نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی روحانی علوم حاصل کیے تھے اور ابن جوزی سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیے تھے علوم دینیہ، اس پہ بات کرنے کے لیے. اور میں ایک خاص بات عرض کر دوں کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یہ جو پاسباں صنم خانے سے لے کر آئے تھے، ان لوگوں میں جن کی کوششیں تھیں ان میں سے ایک حضرت سعدی شیرازی رحمہ اللہ ہے. ان کی کوششیں تھیں. پھر علاقو خان کی اولاد نکودر اور دیگر کار خان وغیرہ جو مسلمان ہوئے تو اس میں ان کی بڑی کوششوں کا عمل دخل تھا. حضرت سعدی شیرازی کے بارے میں بات کرنے کے لیے ڈاکٹر معین نظامی میرے ساتھ ہیں. شیراز ہو کے آئے، کئی مرتبہ شیراز گئے، اور شیراز کا نام جب آتا ہے تو مجھے تو ایک بڑا کیف آتا ہے، ساتھ میں روتا بھی ہوں تنہائیوں میں کہ ہم کہاں تھے اور کہاں گر گئے. انسانیت سازی جہاں ہوتی تھی اب وہاں کیا کچھ اور ہو رہا ہے. ڈاکٹر معین نظامی میرے ساتھ ہے، ان کے ساتھ فارسی علم و ادب کے استاد ہیں اور بہت بڑی علمی شخصیت ماشاءاللہ ڈاکٹر شعیب احمد صاحب میرے ساتھ ہیں، اور ڈاکٹر محمد شاہ کھگا جناب فارسی کی دنیا کے، اور خاص طور پہ جن لوگوں کو صاحبزادہ جو تھے نصیر الدین گولڑوی کا پتہ ہے تو یقیناً وہ ڈاکٹر محمد شاہ کھگا کو ضرور جانتے ہوں گے. ان کے خاص خادموں میں اور ساتھ ان کے ہمجولیوں میں سے، ان کے خادموں میں سے جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد شاہ کھگا. کھگے کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر معین نظامی کا یہ بڑا قابل شاگرد ہے، اور ڈاکٹر نظامی کہتے ہیں کہ مجھے اس پہ بڑا ناز ہے. تو آج استاد شاگرد بھی اکٹھے ہو گئے. آج دیکھتے ہیں مقابلہ خوب زوردار رہے گا. جی ڈاکٹر صاحب پہلے سرنڈر کر جاؤ. میں تو ہارا ہوا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں اس مقابلے میں. یہ میدان وہی ہے. جی ہاں. حضرت سعدی شیرازی بھائی صاحب، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو کسی ایک فرد کی استاد ہوتی ہیں یا کسی ایک گھرانے کی یا چند افراد کی. حضرت سعدی کا تو یہ مرتبہ ہے کہ آپ کو استاد الممالک کہنا چاہیے، تہذیبوں کا استاد کہنا چاہیے. اچھا جی. اس لیے کہ آپ کی جو عظیم تصانیف ہیں دو، بستان سعدی اور گلستان سعدی، وہ اپنے زمانہ تصنیف سے لے کے 7ویں صدی ہجری میں وہ لکھی گئی نا جی، 13ویں صدی عیسوی میں، اس وقت سے لے کر اب تک بیشتر اسلامی ممالک میں رائج رہی ہیں. جنوبی ایشیا میں ہمارے خطے پر تو بہت احسان ہے حضرت سعدی کا، سچے دل سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے محسنوں میں سے ہیں. گلستان بوستان پڑھ کے ہماری کتنی ہی نسلیں جوان ہوئیں. بھائی صاحب، نصاب ساز جو لوگ ہوتے ہیں یا جب متعین کرتے ہیں نصاب، وہ بہت زیرک ہوتے ہیں. انہیں معلوم ہوتا ہے اپنے مقاصد کا کہ کن مقاصد کے حصول کے لیے ہم یہ نصاب بنا رہے ہیں. میں نے بچپن میں اسماعیل میرٹھی کی نظمیں پڑھیں، مولانا الطاف حسین علی کی نظمیں پڑھیں، تو ان سے ایک ذہنی وابستگی پیدا ہوئی ہے. اب جب نسل در نسل شیخ سعدی کو پڑھا جا رہا تھا تو کیسے ممکن نہیں تھا کہ ان کی شخصیت سے محبت پیدا ہو جاتی. چنانچہ تمام افراد یہی سمجھتے تھے پڑھے لکھے کہ یہ ہمارے بہت ہی قریبی کوئی شخصیت ہیں. سعدی چچا سعدی کہتے تھے، بابا سعدی کہتے تھے. تو یہ بہت ان کی عظمت کا ایک پہلو ہے. عربی خاندان سے ان کا تعلق تھا اور آباء و اجداد ان کے ایران منتقل ہوئے. شیراز ہی میں فاطمی سید تھے. جی، شیراز میں ان کی ولادت ہوئی ہے اور 606 ہجری کے لگ بھگ، اور ان کا وصال ہوا ہے 691 ہجری میں. شیراز ہی میں دفن ہے. ان کے گھرانہ سارا علماء کا اور فضلاء کا اور دانشوروں کا گھرانہ تھا. بہت اچھے طرح سے خود فرماتے ہیں، ہمیں قبیلہ من عاشقان دین بودن، عالمان دین بودن، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. میرے سارے گھرانے کے افراد علماء کرام ہیں، دین کے علماء ہیں، بس مجھی کو تمہارے عشق نے شاعری سکھا دی ہے. یہ استاد تھے مصلح الدین ان کے. جی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ موتی اور ہیرا. جی 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 بالکل، وہ تو ظاہر ہے. اور یہ نام کا حصہ بھی بنا لیا عشق کی وجہ سے. نام کا حصہ بھی بنا دیا. ایسا ہی ہے. بچپن میں بہت ہی چھوٹی عمر میں ان کے والد ان کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا. والد کی شخصیت بہت عظیم شخصیت ہے جی. سعدی کے والد کو جتنا انہوں نے ان کی کہانیاں بیان کی ہیں، سعدی کی شخصیت سازی میں اگر ہم یہ کہہ سکیں کہ سب سے نمایاں کردار ان کے والد کا ہے، اس کے بعد ان کی والدہ کا ہے، اور پھر مرشد کا ہے. جی، استاد کا مرشد شیخ شہاب الدین. جی، شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو جس طرح انہوں نے تربیت کی اپنے بیٹے کی، اس پر ہم بات کریں گے. ان کا تعلق بھی جو شیراز کے مقامی اطابق خاندان تھا جو حکمران تھا، ان کے دربار سے وہ وابستہ تھے. پڑھے لکھے آدمی تھے تو وہ سیکرٹری کے طور پر کام کرتے تھے،
اور بہت آسودہ حال تھے. سعدی کا بچپن بہت آسودگی میں گزرا ہے ٹھیک. اور عزت و عظمت تو علاقے پورے میں حاصل تھی ان کے خاندان کو. بعد میں پھر غربت بھی بڑی دیکھی. بعد میں پھر غربت بھی یقیناً بہت دیکھی. جب جوان ہوئے تو پھر حصول تعلیم کے لیے نکل کھڑے ہوئے. بغداد مرکز تھا حکومت کا بھی، تہذیب کا بھی، ادب کا بھی، علم کا بھی، تدریس کا بھی. ایک سے بڑھ کر ایک عالم وہاں موجود تھے. بغداد سے جب آئے تو سچی بات ہے کیا ذہنی حالت تھی؟ جی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. اب اسی بغداد کو دیکھ کے تو دل کرتا ہے کہ وہ نوحے پڑے جائیں. ہاں، تو بغداد میں آپ نے 2 مدرسوں میں تعلیم حاصل کی ہے. ایک مدرسہ مستنصریہ ہے، بہت تاریخی مدرسہ ہے مستنصر باللہ نے جو قائم کیا تھا. اور دوسرا مدرسہ جو اس وقت کی بہت جدید یونیورسٹی تھی، دارالعلوم نظامیہ، جو نظام الملک طوسی نے قائم کیا تھا. اور وہ تاریخ اسلام کا پہلا ایسا تعلیمی ادارہ ہے جو ایک چین ہے. ٹھیک ہے. یعنی تمام بڑے بڑے شہروں میں درس نظامی چلتا آ رہا ہے آج تک. چلتا آ رہا ہے. جی ہاں. اب درس نظامی بھی وہ نتائج نہیں پیدا کر رہا جو اس دور میں تھے. غازی صاحب اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ درس نظامی میں بھی ہم نے اپنی وقتی ضروریات کے تحت کچھ اچھی اور کچھ بری ترامیم کی ہیں. یعنی ہم تجربہ کرتے ہیں، تجربہ کرنا اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے. لیکن تجربے کے نتائج کا تجزیہ کرنے میں ہم سے تاخیر بھول ہوئی ہے اور ہو رہی ہے مسلسل. ڈاکٹر صاحب میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے بھی شعیب صاحب سے کچھ پوچھ لوں. ابھی آپ کی بات مکمل ہوگی بعد میں. جی ڈاکٹر شعیب صاحب. حضور میں ابھی کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں منتخب ہو کے، اللہ تعالیٰ ان کو خاص مقاصد کے لیے پیدا کرتا ہے اور وہ اس میں اسی پہ عمل درآمد کرتے رہتے ہیں اور وہی کام ان سے لیا جاتا ہے. نظامی صاحب نے ابھی تربیت کا ذکر کیا. تربیت کا بھی بہت بڑا کردار ہے. خود سعدی معلم اخلاق اور تربیت کرنے والے ہیں. اپنی تربیت کا والد صاحب کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے انہوں نے گلستان میں ایک واقعہ بیان کیا ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی بچپن میں ایک دفعہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ارد گرد سوئے ہوئے ہیں. تو میری زبان سے یہ نکلا کہ کتنے بدبخت لوگ ہیں، ان کو خدا ذرا برابر بھی یاد نہیں ہے. تو والد گرامی نے فوراً کہا کہ بیٹے اس سے تو کہیں بہتر تھا کہ تم بھی سوئے رہتے. یہ جو تمہارے اندر غرور اور نخوت اور ان کے لیے نفرت کا احساس پیدا ہوا. ایک اور واقعہ انہوں نے درج کیا تربیت کے حوالے سے اپنے والد گرامی کا کہ بچپن میں کہیں کسی میلے میں شرکت کی اور اس میلے میں والد کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہیں بھیڑ میں گم ہو گئے. پھر وہاں روتے رہے، آہ بکا کرتے رہے. والد صاحب ڈھونڈتے ڈھانڈتے وہاں پہنچے اور انہوں نے ان کو گلے لگایا اور گلے لگانے کے ساتھ ساتھ وہی پرانے بزرگوں والے سٹائل میں ان کی سرزنش بھی کی اور ایک پہلودار جملہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی کا ہاتھ تھامے بغیر اندیکھے رستوں پر نکلو گے تو بھٹک جاؤ گے. یہ تھا وہ انداز تربیت، یہ حکمت کی بات، یہ حکمت تھی. اور پھر مزید یہ کہ آپ نے اخلاقیات، آپ کو پتہ ہے درس اخلاق اور نصیحت، اور یہ اتنی کڑوی باتیں ہوتی ہیں اور بظاہر اتنی ناگوار باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ہضم نہیں ہوتی. یہ شیخ سعدی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا کرم تھا کہ ان کی یہی حکمت بھری باتیں، یہی نصیحتیں لوگوں کے لیے بہت بڑی سوغات کی حیثیت رکھتی تھیں اس وقت بھی اور آج بھی اتنی مقبول ہے. سبحان اللہ. اور وہ جو وزڈم ہے نا ان کا عملی وزڈم، وہ ان کی ایک ایک بات میں سے جھلکتا نظر آتا ہے. بوستان سعدی دیکھ لیں، گلستان سعدی دیکھ لیں. شاید ہی کہیں عالمی ادب میں کوئی آدمی ایسا نظر آئے، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں افراد، جن کو بطور شاعر بھی اتنا ہی بڑا مقام و مرتبہ دیا جا رہا ہو اور بطور نثر نگار بھی اتنا ہی، بطور دانشور بھی اتنا، وہ عوام میں بھی اتنے ہی مقبول ہو، خواص میں بھی اتنے ہی مقبول ہوں، اہل علم و ادب ان سے اتنی ہی لذت اٹھاتے ہوں
اور اہل زہد و تقوی بھی ان سے اسی قدر فیض یاب ہوتے ہوں. ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں. باجی وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاص بھی ان کو حاصل سبحان اللہ. اچھا جی ڈاکٹر کھگا صاحب، حکمت و دانائی دیکھیں نا، کہتے ہیں دو شخص ملک و دین کے دشمن ہیں، بادشاہ بے حلم اور زاہد بے علم. کیا بات ہے، کمال ہے. دو فکروں میں اتنی بڑی بات کہہ دی. جی حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہو رہی ہیں اور شیراز کا ذکر ہوا. میں ابتدائی عمر میں، اور استاد جو ہے نظامی وہ بیان کر رہا ہے شیراز کا ذکر. کیا ماشاءاللہ. تو مجھے ایسے لگا جب میں نے ان کا وہ شعر پڑھا کہ یہ حضرت سعدی مجھے دعوت دے رہے ہیں، تو میں خود شیراز میں گیا ہوں اور وہاں پہ ان کی قبر کو، ان کی مٹی کو سونگا، اور وہ ان کے اس پیغام اور دعوت کے مطابق کہ جیسے سعدی نے فرمایا تھا کہ ان نشنیدہ است ہرگز بوئے عشق، ان نشنیدہ است ہرگز بوئے عشق، بیا بے شیراز آؤ خاک ماں بے بوئی. کہ جس کسی نے عشق کی بو تک نہیں سونگی اسے میں دعوت دیتا ہوں آئیں اور شیراز میں آئیں اور میری قبر کی مٹی کو سونگے، وہ عشق و حکمت کے جو ہے راز سیکھ جائیں گے. تو یہ جیسے اقبال نے کہا تھا، اور اس طرح کئی اور صوفیاء اور بزرگار جب دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جی آئیں میری مجلس میں اور میرے پاس آئیں. تو سعدی نے جب کہا تو میں بھی جو ہے 2007 میں شیراز میں جب سعادت حاصل ہوئی اور حضرت سعدی کے مزار پہ جو ہے نا گیا، تو جو عشق و حکمت کی بات ہے وہ اپنے مشائخ سے میں نے سنا. اور وہاں پہ درگاہ میں حضرت قبلہ بابو جی صاحب علیہ رحمہ، میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا شعر ہے، بلغ العلا بکمال ہی کشفت دجا بجمال ہی حسنت جمیع و خصال ہی، یہ گلستان کے دیباچہ میں لکھتے ہیں. تو وہ فرماتے کہ یہ بہت بڑے کئی جو دیوان ہیں نعتوں کے چھپے ہوئے ان پہ بھاری ہے، اور یہ بارگاہ رسالت میں اس قدر مقبول ہے کہ ہم جب اپنی کوئی گفتگو شروع کرتے ہیں یا کوئی بیان شروع کرتے ہیں تو یہ اپنے بیان کے آغاز میں حضرت سعدی کا یہ شعر پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ بارگاہ رسالت میں اتنا مقبول ہے کہ چوتھا مصرع خود عطا فرمایا عطا ہے مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کی. واہ واہ. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سعدی جا بجا جو نعتیہ اشعار بھی اور بارگاہ رسالت میں بھی اپنی محبت پیش کرتے ہیں. اور کسی جگہ پہ جیسے غالب نے کہا تھا کہ ثنائے خواجہ بے یزداں گذاشتیں، غالب ثنائے خواجہ بے یزداں گذاشتیں، کن ذات پاک مرتبہ دان محمد است. تو اسی طرح سعدی نے کہا چہ وصفت کند سعدیے نا تمام، علیک الصلاۃ یا نبی السلام. سبحان اللہ. کہ یہ سعدی ناتمام جو ہے اپنے آپ کو ناتمام کہا، اور کہا کہ یہ سعدی ناتمام آپ کی بارگاہ میں کیا ہدیہ عقیدت پیش کر سکتا ہے. اتنا عجز اور محبت کہ آپ کی بارگاہ میں تو جو مرتبہ دان ہے وہی جانتا ہے، جو آپ کا مرتبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. ڈاکٹر نظامی صاحب، رومی بھی تو سعدی سے متاثر نہیں ہے؟ جی بالکل. اکابر کا ایک دوسرے پر بہت گہرے اثرات ہیں. خود حضرت سعدی پر حضرت سنائی غزنوی کا بہت اثر ہے. جن مفکروں سے حضرت سعدی بہت متاثر ہیں ان میں حضرت امام محمد غزالی کا اسم گرامی آتا ہے. اس لیے کہ جو بچہ بھی بغداد میں خصوصاً نظامیہ میں پڑھتا رہا ہے اس کو ایک لیجنڈ کے طور پر امام غزالی بتایا جاتا تھا. یہاں غزالی سے بعد، غزالی کے بعد کوئی غزالی سے بعد نکل سکتا ہے؟ نہیں، کوئی ہماری تاریخ میں بالکل کوئی بڑا آدمی، کوئی بڑا صوفی، کوئی ایسا نہیں. آدھی دنیا غزالی کے مداحوں میں ہوگی اور آدھی مترزین میں ہوگی، لیکن غزالی بہرحال موضوع ہے. غزالی موضوع ہے. میں تو عاشق ہوں جی اس کا. جی ایسا ہی ہے، کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. جی کیسے عظیم و جلیل آدمی تھے. بہت اکابر علماء سے اکتساب فیض کیا ہے بغداد میں حضرت سعدی نے. ان میں ایک بزرگ ہیں جن کا آپ نے بھی اسم گرامی لیا ہے، سبت ابن جوزی کہتے ہیں. ایک بڑے ابن جوزی ہیں جنہوں نے تلبیس ابلیس کتاب لکھی، بہت دقیقہ شناسی ہے اس میں بھی. میرے ذہن میں بہت ایک آیا لطیفہ سعدی کا، لیکن پہلے آپ بات کر لیں پھر میں سنا لیں اپنے نام. یہ ان کے پڑپوتے ہیں اور ان کا بھی لقب ابن جوزی ہے اور محتسب لقب ہے ان کا. احتساب بھی کرتے تھے. تو چنانچہ سعدی کو نا جوانی میں بہت سماع کا شوق تھا، بہت زیادہ.
اور کہتے ہیں کہ آپ نے چوری کر لیا میرا واقعہ میں یہی سنانا تھا. اچھا سما کا بڑا جی کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. تو میرے استاد ابن جوزی محتسب نے مجھے کہا کہ اس سے بچ کے رہا کرو, اس کو ذرا کم کر دو. اچھا اس سے تمہارے بہت مسائل پیدا ہوں گے. کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آئی یہ بات, اور مجھے شرمندگی بھی ہوتی تھی, سنتا رہا چوری, اور یہ کہ استاد کا حکم بھی ہے, تا کہ اللہ نے ایک بہت ہی عجیب و غریب آواز والے قریب آواز قریب صوت انکر الاصوات صوت الحمیر. جی ہاں. تو اس قوال سے جب میں نے سماع سنا تو میں نے کہا استاد سچ کہتے تھے, ایسے سماع سے تو پرہیز بہتر ہے. اس کے بعد پھر ان کی نہیں, اس کو پھر کچھ اشرفیاں اور مٹھائی بھیجی. جی بالکل. تو انہوں نے لوگوں نے کہا یہ کیا بات اتنی مکروہ والا, کہہ لیں جو میرا استاد کام نہیں کر سکا وہ اس استاد نے کر دیا, قوالی سے بگا دیا. اور پھر یہ بھی فرمایا اس طرح بعض لوگ دین سے بھی لوگوں کو اس طرح بگا دیا. اس طرح کے واعظین جو ہوتے ہیں, آدمی ان کا واعظ سن کے دین سے بھاگ. غلام بھیک نیرنگ کا شعر ڈاکٹر صاحب یاد آتا ہے, حرم کو جانا جناب زاہد یہ ساری ظاہر پرستیاں ہیں, میں اس کی رندی کو مانتا ہوں جو دیر سے کام لے حرم کا. یہ ہے بات بالکل ایسا ہی صوفیاء کی. حضرت سعدی کا کمال یہ ہے کہ لوگ, اچھا ان کی جو عارفانہ شخصیت ہے وہ دیگر رنگوں میں ذرا چھپی ہوئی ہے, اور یہ بھی ان کی حکمت ہے. واہ. اس لیے کہ ان کی تصانیف آپ دیکھ لیجئے, ان میں کوئی ادق گفتگو نہیں ہے, کوئی اصطلاحات کی بھرمار نہیں ہے سارا تصوف, لیکن قصے کہانی کے انداز میں. یعنی سادی سے بڑا عملی صوفی نظریاتی سطح پر اور اپنی تصانیف میں شاید ہی کوئی ہوگا جس نے اتنے حکیمانہ انداز میں باتیں کی ہیں. اس کے پیچھے بھی غازی صاحب یہ دیکھیے کہ ان کے جو شیخ طریقت ہیں, سہروردی سلسلے سے تعلق ہے, حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی, ان کی جو تصنیف لطیف ہے عوارف المعارف, وہ آج بھی نصاب کا کام دیتی ہے. تو اس درگاہ کے فیض یافتہ سعدی کی کتابیں بھی اسی طرح ہی ایک اور رنگ میں وہ عوارف المعارف ہی کی توسیع ہیں. گلستان اور بوستان. ایک تلخ بات آپ کہنے لگا اور اس کو برداشت کیجیے گا. جی. اپنے والد صاحب کی مثال نہ دیں, اس دور تک تو عوارف المعارف پڑھائی جاتی تھی. آج کے دور میں مجھے وہ خان کا پوائنٹ آؤٹ کر دیں جہاں عوارف المعارف یہ جو ہے اپنے کریپٹ شی والے کیا نام ہے صاحبزادہ سردار احمد صاحب, ان کو چھوڑ دیں. ایک آدھ کوئی اور آپ نام لے لیں گے, باقی مجھے بتائیں کہاں عوارف المعارف پڑھائی جاتی ہے. میرا خیال ہے عوارف المعارف کا نام بھی نہیں آتا ہوگا جن کے اتنے بڑے فلیکس. اچھا میں اب ایک میٹھی بات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ 2-4 اگر پڑھا رہے ہیں تو ان کی آپ حوصلہ افزائی فرمائیں. وہ تو کر ہی رہے ہیں, اور یہ کہیں کہ بھائی اس کو سردار کا نام کتنی. جی بالکل, اور باقیوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. صحیح ہے غازی صاحب, یہ سارے لوگ اپنے آباء و اجداد کے رستے پہ رہیں گے نا, ان کی روایات پر چلتے رہیں گے, تو اسی میں ان کی عزت ہے. اور وہی اصل کام ہے. تو ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے. غازی صاحب, عزت اور عظمت اور شہرت بھی ایک رزق ہے, اس رزق کو بھی حلال کرنا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. مطلب وہ ہمیں وابستہ رہنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں نے لینا ہے وقفہ درود پاک پڑھنے. ناظرین کرام, یہ ہم تلخ اور میٹھی باتیں جو کرتے ہیں تو خدا نخواستہ ہمیں نہ تو رکابت ہوتی ہے نہ حسد ہوتا ہے. ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ وہی جو ہماری حسین روایات ہے نا, وہ جو ایک خوبصورت وہ چل رہا تھا معاملہ سارا, ہم ان روایتوں کے امین تھے اور اس امانت میں خیانت ہم چاہتے ہیں نہ ہو. ہمارے ساتھ رہیے گا, درود پاک پڑھیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي. ویلکم بیک. ناظرین اکرام، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی طرف رواں دواں تھے سفر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. راستے میں 2 ڈاکو پڑ گئے. انہوں نے سب سامان لوٹ لیا، درم و دینار بھی لے لیے. جب وہ لے کے جانے لگے تو انہوں نے کہا میری ایک گزارش سن لو. شیخ سعدی نے فرمایا کہ یہ پیسے اب تم اس کے مالک ہو گئے ہو، میرے سامان کے مالک ہو، اس پیسے کو جا کے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرنا. تو جو لوٹنے آئے تھے وہ خود لٹ گئے. ان کی اس حکمت کی بات سے سواری بھی پیش کی، ساتھ ان کے وہ جو تھے گارڈ بن کے چلنے شروع ہو گئے اور سب کچھ ان کو واپس بھی کر دیا. یہ شیخ سعدی کی جو زبان تھی اللہ نے اس میں یہ تاثیر عطا کی ہوئی تھی. اور کیسے بادشاہوں کی وہ جو تھے ان کی نصیحت کرتے تھے، ان کی رہنمائی کیسے فرماتے ہیں. جو بادشاہ رعایا کی حفاظت کا فرض پورا نہیں کرتا اس کے لیے عوام سے ٹیکس وصول کرنا حلال نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہے. اور اگر وہ عوام سے ٹیکس لیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے جائز ہے. اگر اس نے حفاظت نہیں کی اور لوگوں سے ٹیکس وصول کیے تو فرماتے ہیں یہ ٹیکس اس کے لیے سانپ کا زہر بن جائے گا اور یوں لگے گا کہ مسلمانوں سے وہ جزیہ وصول کر رہا ہے. اور ان کی حکمت کی باتیں جو ہیں وہ آدمی پڑھنے لگے تو کمال ہوتا ہے. 2 باتیں صرف میں عرض کر رہا ہوں. فرماتے ہیں ہر شخص کو اپنی عقل جلیل اور اپنا فرزند جمیل نظر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اور فرماتے ہیں کہ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر پڑے تو نفیس ہی رہتا ہے اور غبار آسمان پر بھی پہنچ جائے تو ذلیل ہی رہتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. حضور شیخ سعدی کی شخصیت کا ایک اور بڑا پہلو اور نمایاں پہلو جس نے ان کی شخصیت سازی میں بڑا اہم کردار ادا کیا وہ ان کی سیر و سیاحت ہے. کمال 30 برس. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مدرسہ نظامیہ بغداد میں حصول علم اور کسب فیض کے بعد وہ گویا اس درسگاہ کی محدود وسعت سے نکل کر کائنات کی لامحدود وسعتوں کی طرف نکل گئے. سیرو فی الارض ہے. ہاں جی، سیرو فی الارض والی کیفیت ہے. اور پھر تذکرہ نویسوں میں اس بات پہ اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں 30 سال، کچھ کہتے ہیں 40 سال تک کا عرصہ انہوں نے سفر کی صعوبتیں سے ہی مختلف ممالک، مختلف اقوام، درویشوں، ڈاکوؤں، ڈرامہ بازوں، جیلی پیروں سب سے ملاقاتیں کی. کمال ہے. اس کے بعد وہ واپس لوٹتے ہیں. اچھا اس میں ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کوئی 12 دفعہ انہوں نے اس سارے عرصے میں حج بیت اللہ یا بیت اللہ پہ حاضری دی. جی، اور یہ پیدل ہے. یہ یوں ہے جیسے سب کچھ اکٹھا کرنے کے بعد بندہ واپس آ جاتا ہے. جیسے شہد کی مکھی ہر پھول پہ بیٹھتی ہے اور وہاں سے وہ جو کچھ حاصل کرتی ہے وہ واپس آ کے اپنے چھتے میں ڈالتی ہے اور وہ شہد ہے جس میں سب کے لیے شفا ہے. یہ ان اسفار سے واپسی پہ 655 اور 656 میں 2 سالوں میں انہوں نے وہ شہد اس بنی نو انسان کے لیے پیش کیا جو شفا ہی شفا ہے. علمی شہد ہے. اور اس شفا میں آپ دیکھیں کہ یہ باتیں بڑی آسانی سے ویسے نہیں کہی جا سکتی کہ بنی آدم آزائے یک دیگر اند کہ از آفرینش ز یک جوہرند، کہ انسان ایک دوسرے کے اعضاء کی طرح ہے چونکہ ان کا جوہر ایک ہے. چو عضوی بدار داورد روزگار دیگر عضوارا نہ ماند قرار. ایک عضو میں اگر درد ہو تو پورے کا پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اگر تکلیف میں نہ ہو تو کہتے ہیں وہ انسان ہی نہیں ہے. اگر ہندوستان کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور سارا عالم اسلام خاموش بیٹھا ہوا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، برما میں ظلم ہو رہا ہے، اپنا کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، سب سوئے ہوئے ہیں ساری. اور پھر غازی صاحب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا ترجمہ ہے. جی ایسا ہی ہے. جی اور ایک اور جگہ پہ کہا با بدان گاشت یار ہم سر لوت. لوط علیہ السلام کی بیوی برے لوگوں کی ہم نشیں ہو گئی، خاندان نبوتش گم شد، اور اس نے کھو دیا وہ اعزاز جو خاندان نبوت میں شامل ہونے کا تھا. اور سگے اصحاب کہف روزی چند، اصحاب کہف کا کتا
چند دن پہ نیکن نشست و مردم شد، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس کے نتیجے میں جنت میں وہ جنت میں انسان بن اچھا یہاں بیوی کی بات آئی تو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ کی اہلیہ محترمہ کی بات کاری تھے، آپ کو ابو الحسن خرقانی بھی یاد آ گئے ہوں گے اور ابو علی سینا، انہوں نے کہا کہ یہ گئے تھے فلسطین میں، وہاں عیسائیوں یہودیوں کی لڑائی تھی، انہوں نے ان کو بھی گرفتار کر لیا، ایک آدمی پہچانتا تھا، اس نے کہا یہ تو شیخ سعدی ہے، مشقت وہ جبری مشقت بھی جاری، اسے 10 درہم میں خرید دیا اور خرید کے آ کے وہ امیر آدمی تھا، اس نے 100 درہم جو تھے اس میں شادی کر دی اور وہ ان کو دیے۔ تو وہ جب ان کی بیگم جو تھی لڑی تو اس نے کہا تمہاری حیثیت یہی ہے کہ تم 10 درہم میں تمہیں خریدا گیا تھا، انہوں نے کہا ہاں، اور 100 درہم میں تمہارے باپ نے تمہارے ہاتھ مجھے بیچ دیا۔ بڑے لوگوں کے ساتھ ویسے ہی ہوتا رہتا ہے جی۔ ابو الحسن خرقانی کہتے تھے نا ابو علی سینا کو، انہوں نے کہا شیر کی سواری اور گھر بیگم صاحبہ آپ کی جو خاطر مدارات کر رہی ہے، تو اس نے کہا اگر ہم اس بکری کو برداشت نہ کریں تو شیر ہمارا غلام نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو انہوں نے دیکھا شیخ سعدی نے کہ ایک بزرگ شیر کی سواری پہ آ رہے ہیں تو یہ گھبرا گئے، تو حیران بھی ہوئے، تو گھبرائے، تو انہوں نے جواباً کہا، خود شیخ سعدی نے لکھا کہ اس نے کہا ہم اللہ سے ڈر جاتے ہیں پھر ساری مخلوق ہم سے ڈرتے ہیں، اب ہمارا پرابلم یہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ چلیں جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ شہد جو پیش کیا گلستان کی صورت میں، گلستان 8 ابواب پر مشتمل ہے، اور گلستان میں کئی ناقدین کہتے ہیں کہ جس عمر میں بھی آپ کو میسر ہو تو آپ وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جس وقت بھی فرصت مل جائے تو گلستان کا مطالعہ ضرور کیجیے گا، اس میں وہ والے نتائج رکھے گئے ہیں جو زندگی کے ہر مکتبہ فکر کے لیے رہنمائی ہے۔ ایسا ہی تو اسی میں ایک مجھے وہ بہت پسند آیا واقعہ کہ ایک جگہ پہ وہ لکھتے ہیں گلستان میں ہی کہ ایک بادشاہ تھے، تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، تو وہ ان کو کوئی نقصان ہو گیا، اور نقصان ہونے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا اب اس نقصان کا ذکر کسی کے پاس نہ کرنا، کہ لوگ ہمیں کچھ دے نہیں سکیں گے، الٹا ہمیں کہیں گے، افسوس کریں گے، کوئی کہے گا اوہو بیچارہ یہ کام کر رہا تھا، تو یہ اس لیے اس نقصان کا آپ نے ذکر نہیں کرنا۔ تو اس میں کیا حکمت ہے کہ کئی اپنے جو معاملات ہوتے ہیں ان کا ایسے ہی لوگوں کے سامنے ذکر کریں اور بتائیں، تو وہ کسی نے اس کا نقصان تو پورا کرنا نہیں ہے، اور شکوہ نہ کریں، شکوہ نہ کیجیے، رب سے شکوہ نہیں کرتے۔ وہ واقعہ سنا دینا، وہ جو مسجد سے نکلے تھے، سنائیں جی۔ ایک جو وہ آپ جوتا چوری ہو گیا، جوتا نہیں تھا، تو آپ مسافت کرتے تھے اور آپ کے پاس کوئی پیسے بھی نہیں تھے اور سفر میں تھے، تو آپ کے ذہن میں بس ابھی زبان پہ نہیں آیا، ذہن میں آیا شکوہ کہ نماز پڑھنے آیا تھا اور جوتا بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے نکلا ہوا ہوں۔ تو جب یہ زبان پہ نہیں لایا لیکن دل میں یہ خیال آیا، تو بعد میں جب ایک صاحب کو دیکھا کہ جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، اللہ، اور وہ کہا، اور آپ کانپ گئے اور کہا کہ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، میرے اعضاء و سلامت ہیں۔ تو یہ کیا کمال ہے۔ ایک جگہ پہ گلستان میں اور وہ ذکر کرتے ہیں اسی طرح حکمت کی اور دانائی کی باتیں، کہ ایک بادشاہ کو فقیر نے صدا لگائی اور بادشاہ نے کہا اس درویش کی اس صدا اور کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ عطا کیجئے، تو بادشاہ نے کہا کہ دامن بھی اور اے درویش، دامن پھیلاؤ اے درویش، تو اس درویش نے کہا دامن از کجا آرم کہ جامہ نہ دارم، کہ میں دامن کیسے پھیلاؤں کہ میرے تو لباس ہی نہیں ہے، جامہ ہی نہیں ہے۔ تو اس ایک جملے میں، ایک اس فکرے میں اپنی افلاس اور غربت اور بے مائگی کا وہ پیغام دے دیا کہ اس میں ایک وہ بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ کیا کمال اس لائن میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ کیا کہا کہ مٹی سے سونگا تو خوشبو آئی، کیا واقعہ ہے؟ جی وہ آداب صحبت کے حوالے سے کہہ رہے تھے۔ اچھا، صحبت کی اہمیت کو انہوں نے اپنی ہر کتاب میں بہت کثرت سے بیان کیا، بہت زیادہ، اور آپ سمجھتے ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس کی کتنی افادیت ہے، کہ میں نے مٹی کو سونگا نہاتے ہوئے، صابن تھا تو وہ بہت خوشبودار تھا، تو میں نے اس مٹی سے کہا کہ یہ خوشبو تم میں سے کہاں سے آئی؟ اس نے کہا کہ جی میں تو وہی مٹی کی مٹی ہوں، میں چند دن پھولوں گلابوں کے پاس بیٹھی ہوں، تو ان کی
طفیل مجھ میں یہ خوشبو پیدا ہو گئی ہے. اس سے وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اچھوں کی صحبت کے اچھے اثرات تم پر پیدا ہوں گے. واہ واہ. اچھا ایک حدیث پاک انہوں نے ڈاکٹر صاحب لکھی ہے, وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی, تم اہل علم کی مجلس میں بیٹھنا, اہل حکمت کی باتوں کو بغور سننا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو حکمت کے نور سے اسی طرح زندہ فرماتے ہیں جس طرح زمین کو بارش کے قطرے زندہ فرماتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیان نہیں ایسا ہی ہے جی, بالکل ایسا ہے. قرآن کریم میں خود زمین کی جو تخلیقی صلاحیت ہے جس سے نباتات پھوٹتی ہیں اس کی تمثیل کئی جگہ بیان ہوا ہے. حضرت سعدی کو اللہ تعالیٰ نے جو ملکہ عطا فرمایا ہے حضور, شاعری میں بھی اور نثر میں بھی انتہا ہے. مطول ایک عظیم کتاب ہے, دینی درسگاہوں میں پڑھائی جاتی ہے. علامہ سعد الدین تفتازانی اس کے مصنف ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری ساری کتابیں کوئی لے لے, سعدی کی گلستان کا صرف یہ ایک جملہ مجھے دے دے. ایک جملہ. کون سا؟ وہ جملہ یہ ہے کہ ایک لکڑیوں کا تاجر ہے, آگ لگ گئی, سارا اس کا وہ برباد ہو گیا, جل گیا, راکھ ہو گیا, ٹال لکڑیوں کا. تو از بستر نرمش بر خاکستر گرمش نشاند, کہ تقدیر نے اسے نرم بستر سے گرم خاکستر پہ لا کھڑا کیا. یعنی پہلے شہزادہ تھا, پیسے میں کھیلتا تھا, اب غارت ہو گیا نا, بھٹا بیٹھ گیا. تو حضرت سعد الدین تفتازانی فرمایا کرتے تھے کہ اس ایک جملے کے بدلے میں اپنی ساری تصانیف دینے کو تیار ہوں. یہ بڑوں کا خراج تحسین ہوتا ہے. 150 کتاب لکھی ہے سعدی. جی حضور, کمال ہے, کمال ہے حضور. اور ایسے کئی جملے ہیں, مثلاً دور شباب کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں در انفوان جوانی چنان کے افتد دانی. یعنی جوانی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تمہیں پتہ ہی ہے, بس اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. کوئی بلاغت کا نمونہ, یا مثلاً ہر دوسرے آدمی کو جو اردو جانتا ہے اس کو یہ اردو ہی کی طرح یاد ہے, خطائے بزرگاں گرفتن خطا. کمال ہے. یہ ایسے جملے، ان کے اشعار، ان کے مصرے، ضرب الامثال، یہ ضرب الامثال کی کیا ہر رات شب قدر ہوتی تو شب قدر کی بے قدر ہوتی، بے قدر ہوتی. ہاں جی، کمال ہے حضور، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب سے جو لطیف بات ہے نا جی ان کی، مجھے جس میں بڑی کشش محسوس ہوتی ہے، اور وہی ان کی بہت بڑی کامیابی کا راز ہے توفیق الہی کے علاوہ، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک بت بنا کر پیش نہیں کیا ہے، بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے جس سے غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں، جس سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اور انہوں نے اپنی کرامات کو ہمیشہ ہنسی اور ٹھٹے میں چھپا کے بیان کیا ہے ہمیشہ. وہ بتاتے ہیں کہ میں جوانی میں ایک دفعہ میں نے اپنی والدہ سے سخت کلامی کی. حضور کون بتاتا ہے اس طرح کی بات، کون کرتا ہے؟ اور یہ بتا رہے ہیں اس وقت جب عمر 60 سال ہے. تو میری ماں نے کہا، میری ماں کے آنسو نکل آئے، انہوں نے کہا بیٹا تمہیں وہ دن یاد نہیں ہے جیسے تو ایسے لوتھڑا تھا اور میں ایسے اٹھائے پھرتی تھی، آج تو اتنا بڑا ہو گیا کہ تو مجھے باتیں بناتا ہے. کہتے وہ دن آج کا دن میں نادم اور تائب ہوں. مطلب دوسروں کے عیب کو غازی صاحب اگر بہت تلخی اور سختی سے اس کی اصلاح کی جائے نا تو نہیں ہوگی، وہ لکڑی ٹوٹ جائے گی. وہ اپنی مثال بتاتے ہیں کہ مجھ میں بھی یہ عیب تھا، وہ دیکھیں نا کہ خامی تھی. گئے ہوئے ہیں اپنا وہ جو جب یہ گوشہ نشین سے ہو گئے تھے تو ایک جگہ بحث ہو رہی ہے اور قاضی شہر بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ لوگ جو تھے دستوں گربان ہونے کے مسئلے کا حل نہیں تھا. یہ آخر میں بیٹھے ہوئے تھے جوتوں کے، وہاں سے اٹھ کے کہنے لگے اجازت ہو تو میں اس کا کوئی حل بتاؤں. پھٹے پرانے کپڑے، جب انہوں نے حل بتایا تو قاضی شہر آیا، اس نے اپنی دستار اٹھا کے تو ان کے سر پہ رکھنے لگا. کہنے نہیں حضور یہ کبر کی آپ ہی اپنے پاس رکھے، میں اپنے آپ کو علامہ، مفتی اور استاذ العلماء اور فلانے کے لقب نہیں لکھوانا چاہتا، اس سے کبر پیدا ہوتا ہے. میں اسی طرح لیکن کھگا صاحب تو ہے نا استاد العلماء. لو جی پھر آپ کی طرف اشارہ آ گیا. شمع آپ کے آگے ڈاکٹر نظامی نے رکھی، کتنی بڑی بات ہے جی. بہت شکریہ جی. سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم گلستان اور بوستان کی تو باتیں کر رہے ہیں اور حکیمانہ حکایات، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ضخیم دیوان اور وہ غزلیات پر مشتمل ہے، قصائد پر ہے، ترجیحات، ترکیب بند اور عربی میں بھی. تو ایک کلیات جس میں با کمال غزلیں ہیں، اور غزل کا استاد کہا گیا ہے. ناقدین فن نے کہا ہے کہ سعدی امام الغزل ہے اور غزل کے استاد ہیں. ایک بار سید نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے وہ بات سنائی کہ دلی میں اتنی زیادہ کثرت سے سازندے پڑھتے تھے سعدی کا کلام، اور امیر خسرو بھی ان سے متاثر تھے. تو ایک حضرت خواجہ نظام کا جنازہ اٹھا اور
اہل علاقہ محلے میں عورتیں مرد چھتوں پہ سعدی کی غزل سرو سی مینا بے صحرا می روی نیک بد عہدی بیما می روی ای تماشا گاہ عالم روی تو کجا بہرے تماشا می روی کہ ساری دنیا تو تجھے دیکھنے آتی ہے تو کس کو دیکھنے جا رہا ہے. تو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چپ چپ کہ اب اگر آگے چلو گے تو حضرت خواجہ نظام اٹھ بیٹھیں گے. تو یہ وہ عقیدہ ہے اور یہ ہمارے مشائخین چشت کا انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہوا. اور یہ سعدی کی اتنی غزلیں پسند تھی اور جاندار. ایک اور میرے ذہن میں آ رہا ہے شعر سعدی نے بلکہ یہ منع کیا, کہا عافیت خواہی نظر در منظر خوباں مکن ورکنی بے درود کن خواب و قرار خویش را. اگر تم فائدہ چاہتے ہو تو حسین لوگوں کو نہ دیکھا کرو, واہ واہ واہ, اگر دیکھو گے تو پھر تم اپنی نیند چین آرام کو سلام کرو, رخصت کرو. وہ گیا. تو یہ عشق و محبت کا پیکر تھے سعدی. ہر کس جی جناب وہ خود فرماتے ہیں ہر کس بے زمان خیشتن بود من سعدی آخر الزمان. سبحان اللہ. ہر کسی کا اپنا اپنا کوئی نہ کوئی زمانہ ہوگا, لیکن میں سعدی آخر الزمان ہوں. کمال ہے, میرے پہ فصاحت بلاغت ختم ہے. جی ہائے 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 ہائے. اور غزل یہ میں سوچ رہا تھا آپ نے بھی اتفاق کیا کہ سعدی جیسی گوناگون شخصیت, پہلودار شخصیت کے لیے ایک پروگرام ہم ایک نقطہ اٹھا رہے ہیں. مثلا غزل پہ الگ گفتگو ہو سکتی ہے, ان کی شاعری سعدی نے ان کی حکمت غزل پہ میں الگ, جی ان کا جو قرآن و حدیث کا علوم ہے ان کے اساتذہ, لیکن وہ پڑھیں فارسی بیچیں تھے. جی ہاں, آپ بتاؤ ڈاکٹر صاحب پاس گئے حضور کوئی مسئلہ پڑھو نہیں, فارسی بیچو تھے. تیل کے 3 سوداگر تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارا آدھا جو دین کا اور ہماری تاریخ کا علم, ہمارا حکمت کا جو علم تھا دانش کا, وہ آدھے سے زیادہ تو فارسی میں ہے. فارسی سے ہم نے اپنا رشتہ توڑا. یہ جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں اس کے نتائج بھی ہم بھگت رہے ہیں. غازی صاحب جو زبان ہوتی ہے نا, زبان کی اپنی ایک تہذیب ہے, زبان کا اپنا ایک مزاج ہے, اس کے اثرات بھی پڑھنے اور سیکھنے والے پر مرتب ہوتے ہیں. عربی اور فارسی اور یہ جو ہماری مقامی زبانیں ہیں ان کی اپنی ایک لطافت ہے. ان زبانوں میں تدریس خود ایک اثر ڈالتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں غازی صاحب ہمارے جو اکابر گزر جاتے ہیں ہمیں ان کا متبادل کوئی نہیں دکھائی دیتا, کوئی ان کا جانشین نہیں ہوتا. سعدی کے بعد کوئی سعدی نہیں, غزالی کے بعد کوئی غزالی نہیں. جی جی حضور خاندانوں میں, دہلوی کے بعد کوئی, خاندانوں میں یعنی کوئی بڑا چلا جاتا ہے تو ان کے سارے بچے مل کر بھی اس کی جگہ پوری نہیں کر سکتے. وہ کون سی زبان سے پڑھے ہوئے تھے, کہاں سے انہوں نے سیکھا تھا؟ وہ جو اقبال کا کہنا ہے یہ مکتب کی کرامت تھی, کیا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردو تھا تو جس کا ٹوٹا ہوا تارا. عربی کے بعد سب سے زیادہ اسلامی علوم و معارف فارسی میں ہیں. اور حضور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو حکماً فارسی پڑھوائی, اور حضرت سلمان فارسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سورہ الحمد کا فارسی ترجمہ کیا ہے. تو یعنی اس کی وہ دینی اور عرفانی جہت بہت مسلم ہے. یہ ہفت زبان کیا ان کو کہتے تھے, وہ کیوں کہتے تھے ہفت زبان؟ جی بہت ساری زبانیں سیکھی ہوئی تھیں. اچھا. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ٹرانسلیشن سینٹر تھا یا انٹرپریٹیشن سینٹر تھا, اس کے ہیڈ تھے اور مختلف زبانوں میں لکھتے بھی تھے, اور مختلف وفود جب آتے تھے تو ان کی زبان میں ترجمانی کرتے تھے. سعدی نے بھی یہی کیا, ہفت زبان ہے ہمیشہ. جی ہمیشہ بالکل ہفت زبان. سعدی کی مقامی زبان میں شاعری ہے, عربی میں شاعری ہے, عرب بھی مانتے ہیں, فارسی میں ہے, اور پھر اتنے علوم و فنون ہیں, ان کی اصطلاحات ہیں کہ وہ ایک مجموعی طور پر ہفت زبان کا. ہمارے پاس بڑے بڑے لوگ رہے. جمال الدین افغانی کو ایک روسی صحافی جو تھا وہ انٹرویو کرنے آیا, جی تو انہوں نے کہا بھائی تم 2 ہفتے کے بعد آنا. اس نے کہا عجیب بات ہے, کتنا مشکل تھا, میں اتنے دور سے آیا ہوں سفر کر کے. جب 15 دن کے بعد آیا تو انٹرپریٹر ساتھ تھا. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنا انٹرپریٹر. کہنا اس کی ضرورت نہیں, 15 دن میں نے روسی سیکھی. کیا بات ہے بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری کیا تاریخ ایسا ہی تھے, ایسا ہی کیسی تاریخ تھی. بالکل. ڈاکٹر صاحب فارسی ہمیں شروع کرنی چاہیے. جی
جس طرح ہے نا وہ یہ لازمی مضمون ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بعض کورسز میں ہوتا ہے کیا اس کو کہتے ہیں الیکٹیو, کیا کہتے ہیں, الیکٹیو بھی آپشنل رکھا ہوا ہے فارسی. ابھی ہماری اگر نوجوان نسل کو بتایا جائے نا کہ حکمت کی باتیں, یہ گلستاں بوستاں کیا چیز ہے, رومی کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ نسلیں ہماری بچ جائیں گی. صاحب وہ نوجوان نسل کہتی ہے کہ اس طرح کی حکمت ہمیں مطلوب نہیں ہے, ہمیں آپ ایسی حکمت بتائیے جس سے پیسے بنتے ہوں. نہیں, ہم انہیں جو سکھائیں گے, جو دکھائیں گے, وہ اس کے عادی ہو جائیں گے. ہمارے ہاں سکولوں میں یہ ہوتی تھی, اب نہیں ہے, آپشنل کے طور پہ ہوتی تھی, ہونی چاہیے. بھائی صاحب, ایک درد دل رکھنے والے آدمی نے بہت ذاتی اثر رسوخ استعمال کر کے ایچیسن کالج میں 40 سال بعد پھر فارسی کا احیاء کروایا. 2 سال سے نا, تو 4 5 7 بچے پڑھتے ہیں. تو وہ بہت سارے والدین ہیں, انہیں بہت مسئلہ ہے کہ جی اس کا کیا افادیت ہے. ظاہر ہے بہت ہی مادیت پرستانہ انداز میں ہم سوچتے ہیں نا جی, ترجیحات بدل گئی ہیں. تو اس کے باوجود ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ اس قابل ہے اور اس میں ایسے معارف ہیں. یہ جو روز کے گھروں کے مسائل ہیں, بچے ہماری بات نہیں سنتے, بچے خود سر ہو گئے ہیں, یہ سب معاملات, گھروں کے لڑائییں جھگڑے, یہ سارے حل ہو جائیں گے. بالکل ایسے اور انسانیت سازی شروع ہو جائے گی. وہ بھی تو ضروری ہے. سائنٹسٹ بنے, کہاں اسلام نے منع کیا جی سائنس کے علوم. جابر بن حیان سے بڑا کون سائنٹسٹ ہوگا, یہ ڈاکٹر ابو علی سینا سے بڑا ڈاکٹر کون ہوگا. وہ سارے پڑھائیں, لیکن ساتھ یہ پڑھائیں گے تو انسانیت ان میں نظر آئے گی. پھر ڈاکٹر جو ہے وہ ڈاکو نہیں بنے گا, پھر وہ کمائی کا ذریعہ نہیں بنائے گا, وہ انسانیتی خدمت سمجھ کے اپنا فریضہ سر انجام دے گا. آپ کا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, دونوں 3 ڈاکٹر صاحبان کا شکریہ بہت, اللہ آپ کو سلامت رکھے. کتاب الشفا سے ناظرین کرام وقت ہو گیا ہے جی. رسولی کا یہ مجرب علاج ہے. اگر کوئی شخص رسولی ہو تو اول و آخر درود پاک پڑھ کے سورہ زخرف کی آیت نمبر 79 21 بار پڑھ کر دم کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائیں گے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے, فرماتے ہیں مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے, ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے. آج کے روزنامہ 92 میں حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ مون بھی ہے, اور ہمارا فیس بک بھی لائک کیے ہیں, اور یوٹیوب چینل پہ بھی ہمارا جو پروگرام یہ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. ناظرین کرام, اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل روز دعا کریں انڈیا کے مسلمانوں اور نوجوانوں اور ہماری بیٹیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ مودی اور اس کے چیلے چانٹوں کو تباہ و برباد فرمائے, ان کی نسلوں کو برباد فرمائے, اور مسلمانوں کو پھر اللہ تعالیٰ وہی عروج وہی عظمت عطا کرے, اور پھر ہماری ہندوستان پہ حکومت ہو جائے. 850 برس ہم نے حکومت کی تھی. اللہ کی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. درد دل سوز دل سے یہ دعا مانگا کریں, دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے, گلی گلی کوچے کوچے کو بکو یہ گونج رہا ہے, تا قیامت گونجتا رہے گا. جب تک اس نعرے پہ ہمارا یقین, ایمان, اعتقاد ہماری زبانوں سے جاری رہے گا, انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت ہوگی. ہمارے جو فوجی جوان شہید ہو گئے آزاد کشمیر کے بارڈر پہ, ہندوستان کے فوجیوں نے جو ظلم کیا, اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات کو بلند کرے, اور ان کے پاک خون کے قطرات کے صدقے اللہ تعالیٰ کشمیر کو آزادی عطا فرمائے, اور ہندوستان کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے. تیار ہو جائیے نعرے کے لیے, میں تینوں مہمان بھی لگائیں گے. ناظرین سامعین مل کے زوردار نعرہ, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.